السلام علیکم۔ تو آج دوبارہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت پیاری سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت پیاری سی دعا ہے جس کے میریکلز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ یہ بہت پیاری سی دعا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ ان کی شادی ہوئی تھی، نہ ان کے پاس کوئی نوکری تھی، کوئی کام تھا۔ تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کی تھی، اور یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، جو بھی بلائی تو میری طرف نازر کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر دیا، ان کو بیوی دی، ان کو ان کی نوکری لگائی۔ یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی لائف میں کوئی بھی ٹینشن ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، تو وہ اس دعا کو ضرور پڑھے، اس کو یاد کر لے۔ بالکل چھوٹی سی دعا ہے اور آپ لوگ اس کو زبانی یاد کریں، اور جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں اس کا ترجمہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے خود کو فقیر پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، تو ہی ہمیں دے سکتا ہے، ہم تجھ سے ہی لے کر جائیں گے۔ اور سب سے پہلی اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اس دعا سے مجھے یہ چیز مل سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا یقین پختہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں دینے والی، تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اگر تو چاہے تو نواز دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے گر گرا کر دعا مانگنی ہے، گر گرا کر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کرنی ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ویسے آپ لوگ اپنے رب کے سامنے ضد کر کے کہ یا اللہ پاک، تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ساتھ نہیں جو دے سکتی ہے، تو ہی مجھے نواز سکتا ہے، میں تجھ سے ہی لے کر جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ نماز کی بھی پابندی ضرور کریں، 5 وقت کی نماز کی ضرور پابندی کریں، اور اگر ہو سکے، اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کی توفیق دے، اس چیز کی ہمت دے، تو اگر ہو سکے تو آپ لوگ تہجد بھی ضرور سٹارٹ کریں، کیونکہ تہجد میں جو دعا مانگی جاتی ہے نا، میں 100% میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا آپ لوگوں کی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ پورے پختہ یقین سے مانگیں گے نا، تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں آپ لوگوں کی 1 ہفتے کے اندر اندر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کا جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہی جلدی آپ لوگ کی دعا قبول ہوگی۔ دعا میں اگر مگر نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کہو کہ ہوگی، اور اب دے گا۔ جس سے میں مانگ رہا ہوں نا، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو دے سکتی ہے، وہ دے گا۔ وہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیتا۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ نوازتا ضرور ہے، وہ انسان کا صبر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی دعا میں کوئی دیری ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کو نہیں نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اس بندے کا صبر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے، یہ کہاں تک میرے اوپر یقین کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نہ ایک دن اس کو نفاذ دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی لائف میں کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے تو آپ لوگ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ لوگوں کی وہ مشکل ضرور دور ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی پیاری سی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔